لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی رحمت و فضل سے آج ہم اس حال میں ریاض الصالحین کی کلاس لے رہے ہیں کہ ذی الحجہ کا دوسرا دن ہے۔ یہ عشرہ ذی الحج کہ مبارک ایام جو اللہ تعالیٰ کو تمام سال کے دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں۔ ایک دن گزر گیا، آج دوسرا دن ہے۔ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ ان دنوں میں مجھے امید ہے آپ میں سے بیشتر لوگ روزے سے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے، اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنا ہے۔ تکبیرات کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ اور بھی دیگر ذکر اذکار کا بھی زیادہ اہتمام کریں۔ اپنی نماز، روزہ، عبادات، صدقہ جتنا زیادہ اہتمام کر سکتے ہیں، جتنی زیادہ نیکیاں کما سکتے ہیں اتنی زیادہ نیکیاں کما لیجئے۔ یہ دن سال کے سب سے زیادہ فائدے والے دن ہیں، ان سے فائدہ اٹھائیے۔ امام ابن تیمیہ سے سوال کیا گیا کہ کیا عشرہ ذی الحج زیادہ افضل ہے اجر کے اعتبار سے یا عشرہ رمضان کا آخری عشرہ، کیونکہ آخری عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے۔ تو امام ابن تیمیہ نے واضح کیا کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی راتیں زیادہ افضل ہیں، لیکن عشرہ ذی الحج کے دن اجر کے حساب سے زیادہ افضل ہیں۔ اصل بات ہے رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی راتوں میں لیلۃ القدر ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے واضح کر دیا، تو راتیں اس کی افضل زیادہ ہیں، دن عشرہ ذی الحج کے زیادہ افضل ہیں۔ تو ان دنوں سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ مجھے امید ہے آپ فائدہ اٹھا بھی رہی ہوں گی، لیکن میں آپ کو اس سے زیادہ کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اس کے دنوں سے، اس کی راتوں سے، اس کے لمحات سے، اس کے اوقات سے، ایک ایک سیکنڈ سے فائدہ اٹھائیے۔ اللہ ہمارا قبول فرمائے۔ تو آئیے ہم اپنی کلاس کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا آج جو موضوع ہے وہ ہے ارباب اختیار کو اپنی رعیت کے ساتھ نرمی، ان کی خیر خواہی اور ان پر شفقت کرنے کا حکم، ان کو فریب دینے، ان پر سختی کرنے، ان کے مسالے کو نظر انداز کرنے اور ان کی ضروریات سے غفلت برتنے کی ممانعت کا بیان۔ اصل بات ہے دین حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا نام ہے، اور حکومت کرنا اور لوگوں کے معاملات کی نگرانی کرنا یہ بھی ایک بہت اہم حصہ ہے انسان کی زندگی کا۔ تو لہٰذا اس کے بارے میں بھی اسلام بہت زیادہ ہدایات دیتا ہے۔ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مدینے کے حکمران تھے، اور آپ نے اپنی اس حکمرانی میں بہت سی ہمارے لیے مثالیں چھوڑی ہیں۔ تو لہٰذا ارباب اختیار کو اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، ان کی خیر خواہی کرنی چاہیے، ان کو دھوکہ دینا، ان پہ سختی کرنا، ان کی فائدوں کو نظر انداز کرنا اور اپنے مفادات کا خیال رکھنا،
یہ ساری چیزیں ایک حاکم کے لیے غلط ہیں. انہیں اپنی رایا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ خیر خواہی کرنی چاہیے. جتنی ان کی طاقت ہے اتنی ان کے ساتھ خیر خواہی کریں اور ان پر سختی نہ کریں بلکہ نرمی کریں، اور ان کے جو مفاد ہیں ان کو اپنے پیش نظر رکھ کر ان پر حکومت کریں. اللہ رب العزت نے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اپنے پیروکار مومنوں کے لیے اے نبی اپنے بازو نیچے کر لیجئے، یعنی ان کے ساتھ تواضع سے پیش آئیے. اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى، یقیناً اللہ عدل کا حکم دیتا ہے، احسان کرنے کا حکم دیتا ہے، رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے. وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور وہ بے حیائی اور برائی سے روکتا ہے اور زیادتی کرنے سے روکتا ہے. یعظکم لعلکم تذکرون، وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ان دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلی آیات میں حکم دیا ہے کہ اپنا بازو مومنوں کے لیے عاجزی کے ساتھ نیچا کر دیجیے. تو یہ حکم حکمرانوں کے لیے بھی ہے، یہ حکم حکمرانوں کے لیے بھی ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے عدل کا حکم دیا، عدل سے آگے بڑھ کر احسان کا حکم دیا، اور پھر رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیا، اور ہر قسم کی برائی، بے حیائی اور زیادتی کرنے سے منع کیا. تو ان دونوں آیات میں حکمرانوں کے لیے بہت سی نصیحتیں ہیں. انہیں اپنے عوام کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ احسان کرنا چاہیے، اور ان پر زیادتی یا مشکلات پیدا کرنے سے بچنا چاہیے. آئیے ہم حدیث دیکھتے ہیں. حدیث نمبر 653 حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم سب ذمہ دار ہو اور تم سب سے اپنے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. امام ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی رعیت یعنی اہل خانہ کے بابت سوال ہوگا. تو ہر کوئی آدمی اپنی اپنی جگہ پہ ذمہ دار ہے. ایک حکمران اپنے ماتحت لوگوں کا ذمہ دار ہے، ایک شخص آفس میں ہے، وہ اپنے جن سے وہ کام لیتا ہے ان کا ذمہ دار ہے. اسی طرح ایک مرد اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کا، بیوی بچوں کا ذمہ دار ہے، اور اسی طرح عورت اپنے خامن کے گھر کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. خادم اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. یعنی مرد اپنے گھر میں ذمہ دار ہے اور مرد عورت کا اور بچوں کا ذمہ دار ہے، عورت اپنے بچوں کی اور اپنے گھر کی ذمہ دار ہے. اسی طرح ایک خادم ہے، وہ اپنے آقا کے مال کا اور جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کے متعلق اسے پوچھا جائے گا. تم میں سے ہر ایک اپنے معاملات کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے معاملے کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا. تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ یہ نہ سمجھ لیجئے کہ صرف حکمران جو ہے اسی سے ہی پوچھا جائے گا اس کی رعایا کے بارے میں، بلکہ جس لیول پہ آپ کی ذمہ داری ہے. ایک دکان میں ایک مالک ہے، اس کے نیچے 4 ملازم کام کر رہے ہیں. ایک فیکٹری ہے، اس میں 400 ملازم کام کر رہے ہیں. ایک پرنسپل ہے جس کے انڈر 100 ٹیچرز کا عملہ ہے، یا اس سے زیادہ بڑا دائرہ ہے یا چھوٹا دائرہ ہے. مثلا ایک باپ اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، ایک عورت اپنے بچوں اور اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، ایک ملازم اپنے آقا نے جو اس کی ذمہ داریاں سپرد کی ہیں ان کا ذمہ دار ہے. تو ہر شخص جو ہے اس سے قیامت والے دن اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر تو وہ ان کے بارے میں اس نے ذمہ داری اچھی طرح ادا کی تو خیر، اور اگر اچھی طرح ادا نہ کی تو اللہ کے ہاں وہ سزا بھی پائے گا. تو یہ صرف دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ آخرت کا معاملہ بھی ہے. ویسے بھی اگر دنیا میں آپ اپنی ذمہ داریاں اچھی ادا کرتے ہو تو آپ کے معاملات بہتر چلتے ہیں، آپ اپنی دنیا میں بھی پرسکون زندگی گزارتے ہو اور اسی کا اجر آپ کو آخرت میں ملتا ہے. لیکن اگر آپ اپنی دنیا میں ذمہ داریاں صحیح ادا نہیں کرتے کسی بھی لیول پر، تو دنیا میں ذلت اور رسوائی تو علیحدہ ہوتی ہے اور آخرت میں اللہ سے عذاب علیحدہ ہوگا. حدیث نمبر 654
حضرت ابو یعلا ماکل بن یسار سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کسی رعیت کی رکھوالی جس آدمی کے سپرد کر دے اور وہ انہیں دھوکہ دیتے ہوئے مر گیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ یہ سزا ملے گی اس کو کہ کسی شخص نے اپنے ماتحت لوگوں کی ذمہ داری اچھی طرح نہ اٹھائی اور انہیں دھوکہ دیا۔ دو باتیں ہیں، پہلی بات تو یہ ہے طاقت بر ان کی خیر خواہی کرے، ان کے ساتھ نرمی کرے، ان کے مفادات کی حفاظت کرے، اور وہ ان سے پہلو تہی کرتے ہوئے بے پرواہی کی اور دھوکہ دیا اپنے ماتحت لوگوں کو، تو اس پر اللہ جنت حرام کر دیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس نے خیر خواہی کے ساتھ ان کی حقوق کی حفاظت نہیں کی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ ایک آدمی اپنی ذاتی زندگی میں بڑا نمازی ہے، حج کرتا ہے، بڑے اس نے نیکیوں کے کام کیے ہیں، لیکن اپنے ماتحت لوگوں سے اس نے دھوکہ کیا یا اس نے ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کی جتنی وہ کر سکتا تھا، جتنی اس کے پاس صلاحیت تھی، اس نے غفلت کی، اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ اس کے ماتحت لوگ تو جنت میں چلے جائیں گے، لیکن وہ اپنی اس غفلت کی وجہ سے، اپنی اس بے پرواہی کی وجہ سے وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گا۔ ہمارے آج کل کے حکمران، ان کے لیے اس حدیث میں بہت بڑی سمجھ لیجئے تنبیہ ہے۔ آج لوگ کس طرح کر کے الیکشن لڑتے ہیں، کروڑوں لگاتے ہیں، اور پھر جب وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو صرف اپنے مفادات کو پورا کرتے ہیں۔ وہ جو انہوں نے کروڑوں لگائے ہوتے ہیں اس کی بجائے اربوں کا مفاد حاصل کرتے ہیں اور اپنے عوام کے لیے دروازے بند کر دیتے ہیں، اور عوام کا فائدہ انہوں نے کیا سوچنا ہے، الٹا اپنے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے ان کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ ان کے لیے اس حدیث میں بہت بڑی تنبیہ ہے۔ ایسے لوگ جو اپنے رعایا سے جنہوں نے دھوکہ کیا، ان کے حقوق کی حفاظت نہیں کی، استطاعت بر ان سے خیر خواہی نہیں کی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گے۔ قریب جانا تو دور کی بات، جنت کے اندر داخل ہونا تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہ پائیں گے، کیونکہ لاکھوں کروڑوں انسان کے مسائل کے وہ ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان کروڑوں لوگوں کے مسائل سے پہلو تہی کرتے ہیں تو ان کروڑوں لوگوں کی بد دعائیں بھی تو ان کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور جو لوگ اپنی ان ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہیں تو وہ پھر لاکھوں کروڑوں لوگوں کی دعاؤں کے بھی مستحق قرار پاتے ہیں۔ یہی وہ جذبہ تھا جس سے حضرت عمر جیسے حکمران جنم لیتے تھے۔ حضرت عمر کا ایک قول روایات میں آتا ہے، حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے ایک کتا پیاسا مر گیا تو اس کی ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے۔ اور یہی وہ ذمہ داری کا احساس تھا جس کی وجہ سے حضرت عمر راتوں کو اپنے بستر پر سو نہیں پاتے تھے، راتوں کو اٹھ کر چکر لگاتے تھے، اور جب انہیں کوئی ضرورت مند نظر آ جاتا تو اپنی پیٹھ پر غلے کی بوری اٹھا کے لے کے جاتے تھے۔ ان کا خادم اسلم انہیں کہتا کہ میں یہ بوری اٹھا لیتا ہوں، تو حضرت عمر اسے جواب دیتے تھے آج تو تم میرا بوجھ اٹھا لو گے، قیامت والے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھا سکو گے۔ اور یہ کہہ کے حضرت عمر وہ غلے کی بوری اپنی پیٹھ پر اٹھا کے تو ضرورت مند کو جا کے پہنچاتے تھے۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے۔ میں سوچتی ہوں اس طرح کی احادیث ان کے ہمیں بڑی اچھی طرح انہیں فریم کروا کے سیاستدانوں کو پہنچانی چاہیے کہ یہ جو تم جس کو سمجھتے ہو کہ ہم نے اتنا مفاد حاصل کرنا ہے، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اگر تم اس میں پورے نہ اتر سکے، دنیا میں بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بد دعائیں اور قیامت کو بھی جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکو گے۔ حدیث نمبر 655 حضرت عائشہ سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس گھر میں فرماتے ہوئے سنا، یعنی حضرت عائشہ کے گھر میں، اے اللہ جو شخص بھی میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے اور ان کو وہ مشقت میں ڈالے، اللہ تو اس پر سختی فرمانا، اور جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے تو وہ اس کے ساتھ نرمی کرے تو اللہ تو بھی نرمی فرمانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی اس حکمران کے پیچھے ہوگی، اور وہ بد دعا آپ کی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص میری امت کا ذمہ دار بنے اور ان لوگوں کو مشقت میں ڈالے، اللہ تو اس پہ سختی فرمانا۔ اور اگر کوئی حکمران میری امت کا ذمہ دار بنتا ہے اور ان کے معاملے میں نرمی کرتا ہے،
اپنے مقدور بر ان کی خیر خواہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بھی اس کے ساتھ نرمی فرمانا. تو جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں لینی ہیں تو اس کو پھر اپنے رعایا کے ساتھ خیر خواہی کرنی ہے اور ان کے معاملے میں نرمی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ نرمی فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ کے ہاں مستجاب ہے، قبول ہوتی ہے. حدیث نمبر 658 حضرت ابو مریم ازدی سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت معاویہ سے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا. آپ فرماتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے کچھ امور کا والی بنائے اور وہ ان کی ضرورتوں، حاجتوں اور فقر کے درمیان آڑے آ جائے، یعنی ان ضرورتوں کو پورا نہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بھی روز قیامت اس کی حاجت، ضرورت اور فقر کے درمیان آڑے آ جائے گا. یعنی جو شخص کسی کا ذمہ دار بنا، جی حکمران بن گیا، جی منسٹر بن گیا، پرائم منسٹر بن گیا، یا کسی چھوٹے لیول پر ذمہ دار بن گیا اور اس نے لوگوں کی ضروریات کا خیال نہ کیا، اور یہاں پہ ایک لفظ بڑا اہم ہے، اور ان کا فقر کا خیال نہ کیا. آج ہماری قوم میں سے پاکستان میں 40% لوگ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں. اس نے ان کی ضروریات کا خیال نہیں کیا، ان کے فقر کا خیال نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت والے دن اس کی ضرورت اور اس کے فقر کے درمیان رکاوٹ بن جائے گا. وہ حکمران رکاوٹ بنا تھا لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے درمیان اور ان کے فقر کو دور کرنے کے درمیان. تو قیامت والے دن جب انسان سب سے زیادہ محتاج ہوگا اللہ کی نظر کرم کا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اپنی نظر کرم اس پر نہیں ڈالیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گے، اس کی محتاجی کے درمیان اس وقت اللہ رکاوٹ بنیں گے. پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہ جو میری امت کے لوگوں پر جو حاکم نرمی کرے تو اس کے ساتھ آسانی فرمانا، اور جو سختی کرے اللہ تو اس کے ساتھ سختی فرمانا. تو یہ اسی کی سمجھ لیجئے عملی تشریح ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتیں پوری نہیں فرمائے گا، اس پہ نظر کرم نہیں کرے گا، اس پہ اپنی رحمت نہیں کرے گا. تو حضرت معاویہ نے جب یہ حدیث سنی تو انہوں نے ایک آدمی کو لوگوں کی حاجات معلوم کرنے کے لیے مقرر فرما دیا. حضرت معاویہ اس وقت حکمران تھے. انہوں نے جب یہ حدیث سنی تو فوراً عمل کیا. ایک آدمی کی یہ ڈیوٹی لگا دی کہ وہ لوگوں کے اندر گھوم پھر کر لوگوں کی ضروریات کا پتہ چلائے تاکہ حضرت معاویہ انہیں دور کر سکے. تو اس سے آپ کو یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرما بردار تھے. حدیث سنی اور اسی وقت اس پر عمل درآمد بھی کر دیا. ٹھیک ہے، ہمارے حکمرانوں کے لیے ان احادیث میں بہت بڑی نصیحتیں ہیں. ہمارے حکمرانوں کا حال یہ ہے کہ یہ پچھلے ہفتے کی خبر ہے کہ وفاقی کابینہ نے اسلام آباد، ملتان اور لاہور کے ایئرپورٹ اور کئی موٹر ویز گروی رکھ کر قرض لینے کی منظوری دے دی ہے. یعنی ہماری اگلی نسلوں کو بھی مقروض بنایا جا رہا ہے. ہوگا کیا؟ یہ تو قرض لے لیں گے، کل کو قرض ادا نہیں ہوگا تو اسلام آباد، ملتان اور لاہور کا ایئرپورٹ جب گروی رکھا ہے تو جن سے قرض لے رہے ہیں وہ لوگ ان کے مالک بن جائیں گے. ہم اپنے ملک میں بیٹھ کے لاہور کا ایئرپورٹ ہمارا نہیں ہوگا، ملتان کا ایئرپورٹ ہمارا نہیں ہوگا، اسلام آباد کا ایئرپورٹ ہمارا نہیں ہوگا. ہماری موٹر ویز کے ہم مالک نہیں رہیں گے. ان موٹر ویز پر IMF حکومت کرے گا، دوسری قرض دینے والی کمپنیاں حکومت کریں گی اور ہم اپنے ملک میں محکوم ہو جائیں گے. ہمارے حکمرانوں کا آج یہ حال ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ دے، اور یہ جو ہمارے لیے مسائل کھڑے کر رہے ہیں ہماری نہ صرف آج کی نسل کے لیے بلکہ آئندہ نسلوں کے لیے، ہمیں اپنے ملک میں محکوم بنا رہے ہیں ان اداروں کا، اللہ ان کو ہدایت دے. یہ جب احادیث پڑھتے ہیں اور اپنے حکمرانوں کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم ایک اور ہی دنیا کی بات کر رہے ہیں شاید. اس کے علاوہ اس حدیث میں ہم نے یہ دیکھا کہ جو حکمران یا جو ذمہ دار اپنے دروازے لوگوں کی ضروریات کے لیے بند کرتا ہے اس کے لیے بڑی سخت وعید ہے. اللہ قیامت والے دن اس کی ضروریات کے لیے اپنا دروازہ بند کر دیں گے. لہٰذا
حکمرانوں کو عوام سے براہ راست رابطہ رکھنا چاہیے، ان کی مشکلات کا ان کو علم ہونا چاہیے۔ اسی لیے تو میں نے آپ سے کہا کہ یہی سوچ تھی جو حضرت عمر کو راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ وہ خود راتوں کو چکر لگاتے تھے کہ میں خود لوگوں کی ضروریات کو پورا کروں۔ ہمارا اگلا باب شروع ہو رہا ہے انصاف کرنے والے حکمران کا بیان۔ قال اللہ تبارک و تعالی ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ عدل و انصاف اور احسان کرنے کا حکم دیتا ہے۔ وقال اللہ تبارک و تعالی واقسطوا ان اللہ یحب المقسطین، اور انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا، انصاف سے ایک قدم آگے بڑھ کر احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ حکم ظاہر ہے حکمرانوں کے لیے بھی ہے۔ اور تم انصاف کرو، یہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا عدل تو لازمی چیز ہے۔ عدل اور احسان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عدل یہ ہے آپ نے کسی مزدور کو 2000 روپے دہاڑی پہ رکھا، ٹائم 8 گھنٹے رکھا، آپ نے 8 گھنٹے ٹائم رکھنے کے بعد اس کو 2000 روپے ادا کر دیے، یہ عدل ہے، یہ انصاف ہے۔ اور احسان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو 2000 روپے دہاڑی پہ رکھا اور اس کو ٹائم بھی 8 گھنٹے تھا، تو یہ دینے کے بعد آپ نے اس کو ساتھ کھانا بھی کھلا دیا، یا آپ نے 2000 کی بجائے اس کو اوپر 500 زیادہ دے دیے، یہ احسان ہے۔ تو پہلے سٹیپ پہ تو آپ کو عدل قائم کرنا ہے، کم از کم انصاف کے دونوں پلڑے برابر، اور احسان اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر ہے، تو کم از کم انصاف تو لازماً کرنا چاہیے۔ حدیث نمبر 659 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ نمبر 1 انصاف کرنے والا حکمران۔ نمبر 2 وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پل کر بڑا ہو، وہ آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ یہ میں نے پہلے 3 کا ذکر کیا ہے، ذرا یہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ تو قیامت والے دن جب کہ سورج سر پر ہوگا، آج سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے تو ہمیں اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، ہم دھوپ میں کھڑے نہیں ہو سکتے، سائے میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، اپنے کمروں کے اندر ہوتے ہیں، اپنے گھروں کے اندر ہوتے ہیں، تو اے سی لگا کر بیٹھتے ہیں۔ تو قیامت والے دن سورج سر پر ہوگا اور پسینہ میلوں بہہ رہا ہوگا، اور اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ۔ تو اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں جو لوگ سایہ پائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا شخص جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا وہ کون ہوگا؟ الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران۔ یہاں میں آپ کو توجہ دلانا چاہتی ہوں، یہاں اللہ تعالیٰ نے کسی تہجد گزار کا ذکر نہیں کیا جو ساری رات اللہ کے سامنے سجدے میں جس نے سر رکھا ہو اور اپنے بستر کو چھوڑ کے وہ اللہ کو یاد کر رہا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کس کا ذکر کیا ہے؟ الامام العادل، حکمران جو انصاف کرے۔ اصل بات ہے جو تہجد پڑھنے والا ہے اس کی عبادت کا تعلق تو اس کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، لیکن جو انصاف کرنے والا حکمران ہے اس کے انصاف کا فائدہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہوتا ہے جن کا وہ حکمران ہوتا ہے۔ اس کے انصاف سے لاکھوں کروڑوں لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اگر وہ انصاف نہیں کرتا تو لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ نے جس کو قیامت والے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دینی ہے وہ انصاف کرنے والا حکمران ہے۔ اب کہہ سکتے ہیں کہ جی ہر بندہ تو حکمران نہیں ہوتا، تو ہم پچھلی حدیث میں پڑھ کر آ چکے ہیں کہ ہر بندہ جہاں جہاں حکمران ہے، ایک خادم بھی اپنے مالک کے مال کا ذمہ دار ہوتا ہے، ایک عورت اپنے بچوں کی اور گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے، ایک باپ اپنے
گھر میں ذمہ دار ہوتا ہے، ایک فیکٹری کا مالک اپنی فیکٹری میں ذمہ دار ہوتا ہے، ایک پرنسپل اپنے کالج میں ذمہ دار ہوتا ہے، ایک دکاندار اپنی دکان میں ذمہ دار ہوتا ہے. تو جہاں جہاں کہیں انسان ذمہ دار ہے وہیں وہ انصاف کرے. عورت اپنے بچوں میں انصاف کرے، اپنے گھر میں جتنا اس کا دائرہ عمل ہے اس کے اندر وہ انصاف کرتی رہے. تو سب سے پہلا شخص جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا وہ ہے انصاف کرنے والا حکمران. اس کے بعد دوسرا آدمی وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں اپنی جوانی گزار دے، کیونکہ جوانی وہ انسان کی زندگی کا وقت ہوتا ہے جس میں انسان کے پاس ڈھیروں خواہشات، بہت سے ولولے، بہت سی قوتیں اس کے پاس ہوتی ہیں. تو وہ اپنے ان قوتوں کو، اپنے ان جذبات کو کس کی فرما برداری میں گزارے؟ اللہ کی فرما برداری میں. تو ایسا جوان بھی ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. بڑھاپے میں جا کے تو ویسے ہی خواہشات سرد پڑ جاتی ہیں. جوانی کا وہ وقت ہوتا ہے جس میں انسان کے خواہشات عروج پر، اس کے ہمتیں جوان، اس کے حوصلے بڑے بے پایاں. اور جس شخص نے اپنی عمر کا یہ حصہ اللہ کی فرما برداری میں گزار دیا وہ واقعی اللہ کے عرش میں جگہ پائے گا. تو بچوں کے لیے، بچیوں اور بچوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری ہے. اپنی جوانی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریے. دنیا میں بھی انشاءاللہ تعالی موت تک یہ جو جوانی میں آپ کا پاکیزہ زندگی گزارنا ہے یہ موت تک آپ کا ساتھ دے گا. دنیا میں بھی آپ عزت اور مقبولیت پائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے دنیا میں بھی راستے آسان کریں گے اور قیامت والے دن بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے. تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا ہو، وہ اپنے دنیا کی ذمہ داریاں تو پوری کرتا ہے لیکن دل کہاں لگا ہوا ہے؟ مسجد میں. ظہر کی نماز پڑھ کر آتا ہے تو اس کو عصر کا فکر ہوتا ہے، عصر کی نماز پڑھ کے آتا ہے تو اسے مغرب کا فکر ہوتا ہے، مغرب کی نماز پڑھ کے آتا ہے تو اسے عشاء کا فکر ہوتا ہے. تو ایسا شخص بھی اللہ کے عرش میں جگہ پائے گا. چوتھے نمبر پر وہ دو آدمی جو کہ اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اسی کی وجہ سے جمع ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. تو یہ دو آدمی جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں یہ بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش میں جگہ پائیں گے. محبت کرنے والا بھی اور جس سے کی جا رہی ہے، کیونکہ یہ دونوں خیر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. نیکی ان کے درمیان قدر مشترک ہے اور وہ یہ دونوں اکٹھے اسی مقصد کے لیے بیٹھتے ہیں، اسی مقصد کے لیے جدا ہوتے ہیں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں نور کے ممبروں پر جگہ دے گا اور انبیاء اور شہداء ان پر رش کریں گے. یہ شہداء اور انبیاء نہیں ہوں گے لیکن ان کا مقام اللہ اتنا اونچا رکھے گا کہ انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے. پوچھیں گے اللہ تعالیٰ یہ کون لوگ ہیں جن کو نور کے ممبروں پر جگہ دی گئی ہے؟ تو ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے. تو وہ آدمی جس کو ایک عورت نے گناہ کی دعوت دی اور وہ عورت خوبصورت بھی تھی اور منصب والی بھی تھی، اسٹیٹس والی بھی تھی، اور اس نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. اب عام طور پہ گناہ کی دعوت دینے والے تو ہم دیکھتے ہیں مرد ہی ہوتے ہیں، مرد ہی پہل کرتا ہے، لیکن یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ گناہ کی دعوت میں پہل عورت کرتی ہے. عورت کیسے گناہ کی دعوت میں پہل کرتی ہے؟ عورت جب اپنے زیب و زینت کے ساتھ، اپنے پورے سنگھار کے ساتھ، بغیر حجاب کے کسی کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ اس کو دعوت دے رہی ہوتی ہے. یہ دعوت اس کی زبان کال سے نہیں ہوتی، زبان حال سے ہوتی ہے. آپ اس کو اس طرح سمجھیے کہ جو چیزیں سیل کے لیے ہوتی ہیں آپ کو بتا بڑی سجا کے دکاندار انہیں ڈسپلے کر دیتے ہیں. تو جب ایک عورت اپنے آپ کو سجا بنا کے ڈسپلے کر دیتی ہے تو ہر ایک کو یہ پیغام دے رہی ہوتی ہے میں تمہارے لیے ہوں. بالکل ایسے جیسے وہ سیل کے لیے بڑی سجی بنی چیزیں آپ کو اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اسی طرح وہ عورت بھی اپنی زبان حال سے کہہ رہی ہوتی ہے میں تمہارے لیے ہوں. اس حدیث سے یہ بات سیکھیے. عورت کی جو خوبصورتی ہے، اس کا جو حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کچھ لمٹس رکھی ہیں، اس کے لیے کچھ حدود رکھی ہیں.
ان حدود کے اندر اللہ تعالیٰ نے سجنے بننے کی بھی اجازت دی ہے، اسے پہننے کی بھی اجازت دی ہے، بلکہ کئی مقامات پر اگر وہ اپنا یہ سجتی ہے، بنتی ہے، تو یہ اس کے لیے عبادت ہے۔ لیکن ہر جگہ پہ اپنی زیب و زینت کو لوگوں کے سامنے پیش کر دینا، یہ اس کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو وہ آدمی جس کو منصب و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے انکار کر دیا، آج میں سوچتی ہوں ہمارے جو بچے ہیں انہیں تو پھر ہر طرف سے یہ گناہ کی دعوت مل رہی ہوتی ہے، انہیں کہیں فزیکلی دعوت مل رہی ہوتی ہے، عورتیں بے حجاب ہیں ہر جگہ پہ، آفیسز میں دیکھ لیجئے، سڑکوں پہ دیکھ لیجئے، اپنے ایئرپورٹس پہ دیکھ لیجئے، ہر جگہ پہ۔ پہلے تو تصاویر ہوتی تھیں، اب عورت بذات خود موجود ہے، اور اس کے ساتھ جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ علیحدہ ہے۔ بٹا وہ آدمی جس نے اس طرح خفیہ صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ تو خفیہ صدقہ کرنا جو ہے یہ بھی انسان کو اس بات کا مستحق بناتا ہے کہ وہ قیامت کو اللہ کے عرش تلے اس کو جگہ مل جائے۔ اس طرح خفیہ صدقہ کریں کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ یہ صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے اللہ کے خوف سے آنسو رواں ہو گئے۔ ایک شخص تنہائی میں بیٹھا ہے، اسے اللہ کی نعمتیں یاد آ رہی ہیں اور ان کے اپوزٹ اسے اپنے گناہ یاد آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو میرے پہ سارے کرم کیے، مجھے والدین عطا کیے، مجھے اپنے خوبصورت جسم دیا، مجھے آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں سب کچھ عطا کیے، مجھے عزت دی، مجھے مال و دولت دیا، مجھے اولاد دی، مجھے گھر دیا، سب کچھ دیا، اور میں نے اللہ کا ایک بھی حکم اچھی طرح نہ مانا۔ نماز پڑھی تو وہ بھی جان چھڑانے کے انداز میں، صدقہ دیا، خود 1 لاکھ خرچ کیا مہینے کا، اور صدقہ 2000 دے کے بھی اللہ پر بڑا احسان کر دیا۔ تو اس نے اپنے کرتوت یاد کیے تو اسے رونا آ گیا۔ ایسا شخص بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا۔ تو یہ 7 آدمی جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان 7 آدمیوں کے علاوہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نہیں پائیں گے، بلکہ یہ صرف ایک جنرلی آپ نے بات کر دی، اور بھی بہت سے لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ بھی قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ لیکن ان میں سے جو ہمارے اس باب سے جس بات کا تعلق ہے وہ ہے کہ امام عادل، حکمران انصاف کرنے والا، وہ پہلے نمبر پر ہے اس ساری لسٹ میں۔ اس کو سب سے پہلے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی۔ حدیث نمبر 661 حضرت عوف بن مالک سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمہارے بہترین حکمران وہ ہیں جن سے تم محبت کرو، وہ تم سے محبت کریں، تم ان کے حق میں دعائے خیر کرو اور وہ تمہارے حق میں دعائے خیر کریں، اور تمہارے بدترین حکم وہ ہیں جن کو تم ناپسند کرو اور وہ تمہیں ناپسند کریں، تم ان پر لعنت کرو اور وہ تم پر لعنت کریں۔ اللہ کے رسول نے بڑی کلیئر بات بتائی۔ حکمران 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حکمران انصاف کرنے والے، نیکیاں کرنے والے، لوگوں کے خیر خواہ، لوگوں پہ نرمی کرنے والے، اور ان کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں، ان کے لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے عزت ہوتی ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ تم سے محبت کرتے ہیں اور تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ اپنے رعایا کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں، اپنی رعایا کا درد ان کے دل میں ہوتا ہے، تو وہ لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ حکمران اپنی رعایا سے محبت کرتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسری قسم کے حکمران کون سے ہوتے ہیں؟ نالائق، خود غرض، مفاد پرست، اکروا نواز، دھوکہ دینے والے، کرپشن کرنے والے، ہمارے حکمرانوں کی طرح، جو کہ اپنے عوام کو، جنہوں نے ہر طرح کی مشکل میں ڈالا ہوا ہے، تم انہیں ناپسند کرتے ہو، تمہیں وہ ناپسند کرتے ہیں، تم ان پہ کے لیے بد دعائیں کرتے ہو، وہ تمہارے پر لعنت کرتے ہیں۔ تو یہ 2 قسم کے حکمران ہیں،
یہ اب حکمرانوں کو سوچنا ہے کہ انہیں کس لسٹ میں آنا ہے. کیا اس لسٹ میں کہ لوگ ان سے محبت کریں اور وہ لوگوں سے محبت کریں, لوگ ان کے لیے دعائیں کریں اور وہ لوگوں کے لیے دعائیں کریں, یا اس لسٹ میں کہ لوگ ان پہ لعنتیں کریں اور وہ لوگوں پہ لعنتیں کریں, وہ عوام سے جہاں دھوکے دیں اور لوگ ان کو بد دعائیں دیں. راوی بیان کرتے ہیں, ہم نے کہا اللہ کے رسول کیا ہم ان کی بیعت توڑ کر ان کے خلاف بغاوت نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا نہیں, جب تک وہ تمہارے اندر نماز قائم کرتے رہیں, جب تک وہ تمہارے اندر نماز قائم کرتے رہیں. اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے حکمران غلط بھی چل رہے ہیں, کیا کیا جائے؟ کیا بغاوت کر دی جائے ان کے خلاف؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا. آپ نے فرمایا جب تک وہ نماز قائم کرتے رہیں, جب تک وہ ظاہرہ زرین کفر کا ارتکاب نہ کریں, تب تک ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی, کیونکہ بغاوت کے ساتھ فائدے کی بجائے نقصان زیادہ ہوتا ہے, امت کو زیادہ نقصان پہنچ جاتا ہے. فائدہ اس میں بعض اوقات تھوڑا ہوتا ہے, نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. اس لیے آخری حد تک جب تک کہ وہ واضح کفر کا ارتکاب نہ کریں, تب تک ان کے ساتھ عوام کو چلنا چاہیے, ان کے خلاف بغاوت نہیں کرنی چاہیے. حدیث نمبر 662. اگلی احادیث میں کچھ اور تفاصیل بھی آ رہی ہیں. حضرت ایاز بن حمار سے روایت ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں. ایک وہ حکمران جو انصاف کرنے والا ہو. یہ بات تو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ عرش کے سائے میں جن کو جگہ ملے گی ان میں سب سے پہلا نمبر انصاف کرنے والے حکمران کا ہے, اور ظاہر ہے وہ جس کو اللہ کے عرش کا سایہ مل گیا انشاءاللہ وہ جنت میں جائے گا. تو 3 قسم کے لوگ جنتی ہیں. ایک وہ حکمران جو انصاف کرنے والا ہو اور نیکی کے کام کرنے کی اسے توفیق دی گئی ہو, اور دوسرا وہ آدمی جو ہر مسلمان اور رشتہ دار کے لیے مہربان اور نرم دل ہو. ان الفاظ پہ غور کر لیجئے, وہ شخص بھی جنتی ہے جو ہر مسلمان کے لیے مہربان ہے, ہر مسلمان کا خیر خواہ ہے, مسلمان کی تکلیف اس کو تکلیف میں ڈالے اور مسلمان کی تکلیف پر وہ تڑپ اٹھے, وہ مسلمان دنیا کے کسی کونے میں بھی رہتا ہو, اور اسی طرح وہ اپنے رشتہ داروں کا بھی خیر خواہ ہو. تو ایسا شخص بھی جنتی ہوگا انشاءاللہ. تیسرا, مانگنے سے بچنے والا وہ شخص جو عیالدار ہونے کے باوجود سوال نہ کرے. اللہ کو وہ مسلمان بھی بڑا پسند ہے جو ہے تو ضرورت مند, سفید پوش ہے, بچے ڈھیر سارے ہیں, آمدنی تھوڑی ہے اور مشکل سے گزارا ہوتا ہے, لیکن اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا, اپنے معاملات کو خود حل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اپنے اللہ سے مدد مانگتا ہے, اپنے رب سے سوال کرتا ہے, لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا, تو یہ شخص بھی جنتی ہے. اب یہ دیکھیے یہاں پہ جنتی ہونے کے لیے کون سی چیز کو فوکس کیا گیا ہے کہ وہ سفید پوش ہے, ضرورت مند ہے, اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی, لیکن وہ اپنے رب پہ بھروسہ کر کے لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا, اپنے رب سے ہی سوال کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو لوگوں سے سوال کرنا اتنا سخت ناپسند ہے کہ ایسے شخص کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی. تو 3 قسم کے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا گیا. ایک وہ شخص جو کہ انصاف کرنے والا حکمران ہو. نمبر 2 وہ شخص جو اپنے رشتہ داروں کے لیے مہربان نرم دل ہو, تمام مسلمانوں کے لیے بھی مہربان اور نرم دل ہو. ظاہر ہے جو اپنے تمام مسلمانوں کے لیے نرم دل ہوگا اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی ہوگا. اور تیسرا وہ سفید پوش آدمی جس کی ضرورتیں تو پوری نہیں ہوتی لیکن وہ مانگنے سے بچتا ہے, اپنے رب سے مانگتا ہے, اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو پھر اپنی جناب سے عطا فرما دیتا ہے, اس کے مسائل مستقل طور پر حل کر دیتا ہے. تو ایسا شخص بھی جنتی ہے جو سوال کرنے سے ضرورت ہونے کے باوجود بچتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
مولاي صل وسلم دائما